بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے میٹر اینڈ انرجی، یعنی مادہ اور توانائی. کیمسٹری میں سب سے اہم اور مرکزی بحث ہمیشہ اس بات پہ ہوتی ہے کہ مادہ کیا ہے، اس میں تبدیلیاں کیسے ہوتی ہیں اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں مختلف اشیاء کس طرح سے بنتی ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ میٹر یا مادہ ہر وہ چیز ہے جو ہمارے گرد و پیش میں بکھری ہوئی ہے، لیکن سائنسی زبان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مادہ وہ چیز ہے جو کہ اس کائنات میں فزیکل ایگزسٹنس رکھتا ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کی کمیت یا ماس ہوتی ہے اور وہ جگہ گھیرتی ہے، یعنی کہ والیوم. اس اعتبار سے ہر وہ چیز جسے ہم دیکھتے ہیں، جسے ہم چھو سکتے ہیں اور جو اپنا وجود رکھتی ہے وہ مادہ یا میٹر ہے. سادہ زبان میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم پیریوڈک ٹیبل دیکھیں تو اس میں جتنے بھی عناصر ہیں وہ سب مادہ ہیں. یہ بنیادی عناصر ہیں، بنیادی فنڈامنٹل سبسٹانسز ان کیمسٹری. انہی سبسٹانسز سے دوسری چیزیں بنتی ہیں جیسے کمپاؤنڈز اور مکسچرز. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے انرجی. انرجی کیا ہے؟ اگر ہم ڈیفائن کریں تو کہا جاتا ہے کہ کسی باڈی میں کام کرنے کی صلاحیت کو انرجی کہتے ہیں. دیٹ از کیپیسٹی ان اے باڈی ٹو ڈو ورک، یعنی کام کرنے کی صلاحیت. لیکن اگر آپ کسی کیمسٹری یا فزکس کی کتاب میں پڑھیں کہ کام کیا ہے یا ورک کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ ورک از اے فارم آف انرجی. سو کیپیسٹی ان اے باڈی ٹو ڈو ورک از انرجی اینڈ ورک از اے فارم آف انرجی. سو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انرجی کو یا ورک کو ٹھیک ڈیفائن کرنا اتنا آسان نہیں، لیکن پھر بھی ہم بحث کو آسان رکھنے کے لیے اور ورک اور انرجی کو علیحدہ علیحدہ پہچاننے کے لیے انرجی کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی یا توانائی کی مختلف فارمز یا شکلیں ہیں، جیسے میکینیکل انرجی، الیکٹریکل انرجی، ہیٹ انرجی یا لائٹ انرجی وغیرہ. اسی طرح سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انرجی کی دو فنڈامنٹل یا بنیادی ٹائپس ہیں، یعنی کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی. کائنیٹک انرجی کیا ہوتی ہے؟ کائنیٹک انرجی، جسے اردو میں حرکی توانائی کہتے ہیں، اصل میں کسی جسم کے اندر، کسی باڈی کے اندر کام کرنے کی وہ صلاحیت ہے جو اس کی حرکت یا موشن کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کائنیٹک انرجی کیا ہے؟ اٹ از دا انرجی آف اے باڈی ڈیو ٹو موشن. جب بھی کوئی جسم حرکت کرتا ہے تو اس حرکت کے نتیجے میں اس کے اندر ورک کرنے یا کام کرنے کی ایک صلاحیت آ جاتی ہے. آپ کے پاس ایک بال ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ساکن ہے، لیکن جب آپ اسے پھینک دیں تو پھر یہ جہاں بھی جا کے لگے گا وہاں ایک امپیکٹ کریٹ کرے گا. اسی امپیکٹ کا نام ورک ہے. جتنی طاقت سے آپ اس کو پھینکیں گے اتنی ہی طاقت سے اس کی ویلاسٹی زیادہ ہوگی اور اس کے نتیجے میں اس کا مومنٹم زیادہ ہوگا اور وہ ورک بھی زیادہ کرے گا. پوٹینشیل انرجی کیا ہے؟ کہا جاتا ہے پوٹینشیل انرجی از دی فارم آف انرجی which is in a body due to its position. یعنی کسی جسم میں وہ توانائی جو اس کی پوزیشن یا اس کے محل وقوع یا اس کے مقام کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن بہت کتابوں میں اس طرح سے واضح طور پہ لکھا نہیں ہوتا کہ مقام سے کیا مراد ہے. تو یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جب دو جسم، دو باڈیز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہوں یا ریپیل کر رہی ہوں تو پھر ایک باڈی میں دوسری باڈی کے نتیجے میں اپنے مقام
یا محل وقوع یا پوزیشن کے لحاظ سے ایک ابیلٹی ہوتی ہے ورک کرنے کی، اسے ہم پوٹینشیل انرجی کہتے ہیں۔ ہم چونکہ زمین کے لحاظ سے عام طور پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر ایک کشش ثقل یا گریویٹیشنل فورس یا گریوٹی ہے جس سے وہ چیزوں کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ چنانچہ زمین کے لحاظ سے ہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی جسم کی وہ توانائی جو زمین کے لحاظ سے اس کی پوزیشن کے اعتبار سے بنتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک بال ہے اور اسے آپ یہاں سے نیچے پھینکیں گے تو وہ ایک کام کرے گی، لیکن اگر زیادہ بلندی سے پھینکیں گے تو زیادہ کام کرے گی، کیونکہ جب کوئی جسم زمین کے لحاظ سے ایک زیادہ فاصلے پہ ہوگا تو اس کے اندر پوٹینشیل انرجی بھی زیادہ ہوگی۔ کیمسٹری میں ہم بات کرتے ہیں مالیکیول سے، ایٹم سے، پارٹیکل سے۔ یہ پارٹیکلز ایک دوسرے کو ریپیل بھی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کشش بھی کرتے ہیں، لہذا ان پارٹیکلز میں ایک دوسرے کے اعتبار سے پوٹینشیل انرجی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ الیکٹران میں جو پوٹینشیل انرجی ہے وہ اس لیے ہے کہ الیکٹران نیوکلیس سے جو کہ اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے ایک خاص فاصلے پہ ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انرجی کی مختلف فارمز بھی ہیں اور مختلف ٹائپس بھی ہیں۔ کیمسٹری میں جو بنیادی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ میٹر میں چینجز ہوتی ہیں، یعنی تبدیلیاں۔ میٹر میں یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک فزیکل چینجز، نمبر 2 کیمیکل چینجز، اینڈ نمبر 3 نیوکلیئر چینجز۔ ان چینجز میں مادہ ایک شکل سے دوسری شکل میں جاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بس صرف حالت میں تبدیلی آتی ہے، لیکن اس کی کمپوزیشن اور بناوٹ اور اس کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ پانی برف بن جاتا ہے، برف کو گرم کریں تو وہ واپس پانی میں کنورٹ ہو جاتی ہے جو کہ لیکوڈ واٹر ہے، پانی کو گرم کریں تو وہ گیس یا ویپرز یعنی واٹر کی جو گیسیس فارم ہے اس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو چاہے پانی ویپر کی شکل میں ہو، چاہے پانی آئس یا برف کی شکل میں ہو، چاہے وہ لیکوڈ واٹر کی شکل میں ہو، وہ کیمیائی اعتبار سے اپنی کیمیکل کمپوزیشن کے اعتبار سے تو وہ پانی ہی ہے۔ تو ان تبدیلیوں کو ہم کہتے ہیں فزیکل چینجز۔ لیکن بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مادہ جب ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کی کمپوزیشن یا ترکیب میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ آپ ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملائیں تو پانی بن جاتا ہے، یا میتھین گیس کو یا سوئی گیس کو یا جو نیچرل گیس ہے یا لکڑی ہے یا کاغذ ہے اس کو ہم جلاتے ہیں تو جلانے کے اوپر وہ ایش میں اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں اور واٹر میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو برننگ بھی ایک ایسی تبدیلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ کیمیائی تبدیلی یا کیمیکل چینج ہے۔ عام طور پہ جن تبدیلیوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ یہی 2 قسم کی تبدیلیاں ہیں، یعنی فزیکل چینجز اینڈ کیمیکل چینجز۔ مگر ایک تیسری قسم کی تبدیلیاں بھی ہیں، انہیں کہتے ہیں نیوکلیئر چینجز یا مرکزائی تبدیلیاں۔ یہ تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں جو مرکزے میں ہوتی ہیں اور نیوکلیئر ریئیکشنز کے دوران ہوتی ہیں۔ یہ بڑی ریئرز ہیں، لیکن تمام سٹارز میں اس طرح کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہمارے جو نیوکلیئر ریئیکٹرز ہوتے ہیں ان میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ ہم اپنی بحث کو زیادہ تر مرکوز رکھیں گے پہلی 2 اقسام کے اوپر، یعنی فزیکل چینجز اور کیمیکل چینجز۔ ان دونوں قسم کی تبدیلیوں میں جب بھی تبدیلی ہوگی مادے میں تو یاد رکھیے کہ ساتھ ہی ساتھ ایک کورسپونڈنگ چینج آئے گی انرجی میں بھی، یعنی مادہ میں ہونے والی ہر تبدیلی کے ساتھ توانائی میں تبدیلی بھی وابستہ ہے۔ یہ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ جب آپ لیکوڈ واٹر کو آئس میں چینج کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہوئے توانائی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں؟ تو لیکوڈ واٹر ٹھنڈا ہوتا ہے،
انرجی ایوالو ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے، اور یوں ٹمپریچر گرتا چلا جاتا ہے اور لکوڈ واٹر آئس میں چینج ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ آئس کو چینج کرتے ہیں لکوڈ واٹر میں تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ آئس کو یقیناً گرم کرتے ہیں، یعنی ہیٹ دیتے ہیں، اور یہ ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو آئس ہے وہ لکوڈ واٹر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تمام فزیکل تبدیلیوں کے دوران میں انرجی کی تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیمیائی تبدیلیوں کے اندر تو یہ بات بڑی ہی واضح ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کسی چیز کو جلاتے ہیں تو انرجی یا ہیٹ پیدا ہوتی ہے۔ بہت سادہ تبدیلی جو آپ نے بہت دفعہ دیکھی ہوگی کہ چونے میں جب پانی ڈالا جاتا ہے تو ہیٹ ایوالو ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے مادے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں تو ساتھ ہی ساتھ توانائی میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں۔ سادہ زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادے میں ہونے والی تبدیلی کے دوران میں انرجی یا تو ایوالو ہوتی ہے یا ایبزارب ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے تمام تبدیلیوں کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں اینڈوتھرمک چینجز اور ایگزوتھرمک چینجز۔ اینڈوتھرمک چینجز کیا ہوتی ہیں؟ اینڈو مین ان سائڈ، اندر، تھرم کہتے ہیں حرارت کو یا ہیٹ کو۔ سو اینڈوتھرمک مین وہ تبدیلیاں جن کے دوران حرارت یا ہیٹ ایبزارب ہوتی ہے، ایک باڈی کے اندر داخل ہوتی ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ توانائی یا حرارت وہ ماحول یا انوائرمنٹ سے سسٹم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ حرارت جب ماحول سے یا انوائرمنٹ یا سراؤنڈنگ سے سسٹم میں داخل ہوتی ہے تو اسے اینڈوتھرمک کہا جاتا ہے۔ لیکن ایگزوتھرمک تبدیلیاں جو عام طور پہ ہوتی ہیں، جن تبدیلیوں سے ہمارا بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، یہ وہ تبدیلیاں ہیں جن میں حرارت خارج ہوتی ہے یا جسے ہم کہتے ہیں ایوالو ہوتی ہے۔ تھرمو ڈائنامکس کی زبان میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ حرارت سسٹم سے سراؤنڈنگز کی طرف موو کر رہی ہے۔ یہ تمام تر تبدیلیاں ان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں پراپرٹیز یا خصوصیات۔ ہم کہتے ہیں فزیکل پراپرٹیز، کیمیکل پراپرٹیز۔ اب مثال کے طور پہ میلٹنگ پوائنٹ، بوائلنگ پوائنٹ، یہ پراپرٹیز یا خصوصیات کیا ہیں؟ اگر ہم پانی کا بوائلنگ پوائنٹ نوٹ کریں تو ظاہر ہے کہ اس دوران میں پانی پانی ہی رہتا ہے اور اس کی کیمیائی ترکیب میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ایسی خصوصیات کو ہم کہتے ہیں فزیکل پراپرٹیز، جیسے ڈینسٹی، جیسے الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی، تھرمل کنڈکٹیوٹی۔ جب کسی باڈی میں سے تار میں سے بجلی پاس ہوتی ہے تو ایسا ہوتے ہوئے تار میں کوئی کیمیائی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح لوہے کے کسی راڈ میں سے جب حرارت فلو کرتی ہے تو ایسا ہونے کے دوران بھی کوئی کیمیائی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ لوہا حرارت کا گڈ کنڈکٹر ہے، یا تانبا یا کاپر حرارت یا بجلی یا برق اور الیکٹریسٹی کا اچھا کنڈکٹر ہے۔ تو یہ ان کی پراپرٹیز ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں فزیکل پراپرٹیز۔ لیکن جب ہم آکسیجن اور ہائیڈروجن کو آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں تو ایسا ہونے کے دوران میں پانی بنتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں آکسیجن کی یہ کیمیکل پراپرٹی ہے کہ وہ ہائیڈروجن سے ریئیکٹ کر کے پانی بناتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ کیمیائی خصوصیات یا کیمیکل پراپرٹیز کے دوران میں کیا ہوتا ہے؟ کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی تبدیلیاں ہیں جو گرد و پیش میں ہوتی ہیں اور ان سے زندگی اور یہ کائنات رواں دواں ہے۔ مگر مادہ اور توانائی میں یہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، کیا ان تبدیلیوں کے دوران میں ایسے ہوتا ہے کہ مادہ کی کوئی اماؤنٹ یا کچھ کوانٹٹی جسے ہم کہتے ہیں ڈسٹرائے ہو جاتی ہو، فنا ہو جاتی ہو، یا جسے کمنگ ٹو زیرو ہو جاتی ہو، یا وہ فرام نتھنگ ٹو ایگزسٹ کریٹ ہو جاتی ہو؟ کیا توانائی میں یہ ممکن ہے کہ ان تبدیلیوں کے دوران میں توانائی فنا ہو جائے یا نئی تخلیق اور کریٹ ہو جائے؟ بہت پہلے سے ان سوالوں پہ غور و فکر ہوتا چلا آیا ہے۔
نتیجہ اس کا یہ ہے کہ دو قوانین یا دو لاز وجود میں آئے. ایک کو کہتے ہیں لا آف کنزرویشن آف میٹر، یعنی قانون بقائے مادہ، اور دوسرا ہے لا آف کنزرویشن آف انرجی، قانون بقائے توانائی. ان دونوں لاز کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے؟ قانون بقائے مادہ یہ کہتا ہے کہ جب فزیکل چینجز ہوتی ہیں یا کیمیکل چینجز ہوتی ہیں تو ان کے دوران میں مادہ کی جو اماؤنٹ ہے وہ برقرار رہتی ہے، وہ مستقل رہتی ہے، اور یوں مادہ ان تبدیلیوں کے دوران نہ تو پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی فنا ہوتا ہے. انگریزی زبان میں اس کو یوں کہتے ہیں کہ میٹر از نیدر کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ. اسی طرح سے جو لا آف کنزرویشن آف انرجی ہے، یہ لا یہ کہتا ہے کہ توانائی نہ تو فنا ہوتی ہے اور نہ تخلیق ہوتی ہے. انرجی کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یہی وہ قانون ہیں جن کو پڑھتے پڑھتے ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جدید عہد میں اس دونوں کی جو ڈیفینیشنز ہیں ان میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں. کیسے؟ جب نیوکلیئر چینجز ہوتی ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، تو ان تبدیلیوں کے دوران یہ ممکن ہوتا ہے کہ مادہ کی ایک قلیل سی مقدار فنا ہو جائے. جب وہ فنا ہو جائے تو کس میں تبدیل ہوتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ توانائی میں تبدیل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوکلیئر ریئیکشنز یا نیوکلیئر چینجز کے دوران میں ایسے ہوتا ہے کہ مادہ اور توانائی ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مادہ فنا ہو گیا اور توانائی پیدا ہو گئی، لیکن جدید عہد میں ان دونوں چیزوں کا جو اجتماعی اور مجموعی مفہوم سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مادہ اور توانائی اصل میں ایک ہی چیز کی دو مختلف فارمز ہیں، دو مختلف شکلیں ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے میٹر اینڈ انرجی، دے آر دا ٹو ڈفرنٹ فارمز آف دا سیم تھنگ. یہیں سے ایک تصور وجود میں آیا مادہ اور انرجی کے ایکویلنس یا ایک ہی چیز ہونے کا. آئنسٹائن وہ پہلا سائنسدان تھا جس نے مادہ اور توانائی کے اس باہمی تعلق کو ایک ایکویشن کے ذریعے سے ڈسکرائب کیا. آئنسٹائن کی ایک بہت ہی مشہور و معروف مساوات، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ فزکس اور کیمسٹری میں جو سب سے مشہور و معروف مساواتیں یا ایکویشنز ہیں ان میں سے یہ ایک ہے. اور وہ کیا ہے؟ E is equal to mc square، جہاں E توانائی ہے، m ماس یا کمیت ہے، اور c جو ہے یہ لائٹ یا روشنی کی رفتار ہے. یہ ایکویشن اصل میں تین چیزوں کو جوڑتی ہے، یعنی انرجی، مادہ ماس، اور رفتار روشنی کی. روشنی کی رفتار چونکہ مستقل مانی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ انٹر کنورژن یہاں دو چیزوں کی ہے، ایک انرجی اور دوسرا میٹر. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میٹر کین بی کنورٹیڈ انٹو انرجی اینڈ انرجی کین بی کنورٹیڈ ٹو میٹر. مفہوم ہمارا یہ ہے کہ جب کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا طبیعی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس دوران میں مادہ نہ تو کریٹ ہوتا ہے نہ ڈسٹرائے ہوتا ہے. اسی طرح سے توانائی نہ کریٹ ہوتی ہے نہ ڈسٹرائے ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر کہ ہم لکڑی جلاتے ہیں یا گیس جلاتے ہیں تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ہیٹ کہاں سے آتی ہے؟ پھر کیا مادہ ہیٹ میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. اصل میں یہ کیمیائی انرجی ہے، کیمیکل انرجی، جو کہ موجود ہے ان کیمیکل سبسٹانسز کے اندر، جو کنورٹ ہوتی ہے ہیٹ انرجی میں. یہ کیمیکل انرجی کیا ہے اس پہ بات پھر کسی اور لیکچر میں ہوگی، لیکن بنیادی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ کیمیائی سبسٹانسز کے اندر چیزیں آپس میں جو ایٹمز ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں.
جب وہ جڑے ہوتے ہیں تو جب آپ ان کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس دوران میں آپ کو انرجی دینی ہوتی ہے. اس دوران میں پرانے بانڈ ٹوٹتے ہیں اور نئے بانڈ بنتے ہیں. جب نئے بانڈ بنتے ہیں تو انرجی ایوالو ہوتی ہے، اور پرانے بانڈ جب ٹوٹتے ہیں تو انرجی ایبزارب ہوتی ہے. تو یہ انرجی ایوالو ہونا، ایبزارب ہونا اصل میں کیمیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے. اس میں میٹر یا توانائی کا اس طرح انٹر کنورژن نہیں ہوتا جیسے کہ ہم نیوکلیئر چینجز کے اندر سمجھتے ہیں. اب جب ہم میٹر کی بات کریں گے تو میٹر کی ہم مختلف شکلیں ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں میٹر لیکوڈ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، سالڈ کی شکل میں بھی ہوتا ہے، گیس کی شکل میں بھی ہوتا ہے. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ پانی گیس کی شکل میں بھی ہے، لیکوڈ کی شکل میں بھی اور سالڈ کی شکل میں بھی. بالکل اسی طرح سے مادے کی ہر فارم کو، کسی بھی کمپاؤنڈ کو، کسی بھی مکسچر کو، کسی بھی ایلیمنٹ کو یہ ممکن ہے کہ ہم اسے ان تینوں شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں تبدیل کر دیں. تو سوال یہ ہے کہ کیمیائی بنیادوں پر، کیمسٹری کی بنیاد پر کیا فرق ہے لیکوڈ میں، سالڈ میں اور گیس میں؟ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ یوں سمجھ لیں بات اتنی زیادہ پیچیدہ نہیں، بہت سادہ سی بات ہے. وہ چیز جو اہم رول یہاں پلے کر رہی ہے وہ ہے انٹر مالیکولر ڈسٹینس. انٹر مالیکولر ڈسٹینس یعنی مالیکیولز کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت اہم ہے. یہ فاصلہ جب بہت منیمم ہو، بہت ہی تھوڑا ہو، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پارٹیکلز یعنی ایٹمز اور مالیکیولز یا آئنز یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب واقع ہوں گے. یوں کہہ لیں کہ تقریباً جڑے ہوئے ہوں گے. اس حالت میں جو طبیعی شکل مادے کی وجود میں آتی ہے، فزیکل سٹیٹ، وہ ہے سالڈ. لیکن ان پارٹیکلز کو، مالیکیولز کو، ایٹمز کو، آئنز کو علیحدہ کر دیں، تھوڑا دور کر دیں، تو پھر یہ جو شکل آئے گی وہ ہے لیکوڈ. لیکن پارٹیکلز کے درمیان انٹر مالیکولر ڈسٹینس کو بہت بڑھا دیں، بہت زیادہ دور کر دیں، تو ایسی صورت میں پارٹیکلز بہت زیادہ فاصلے پہ ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے تقریباً یوں کہہ لیں کہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. ایسی شکل کو ہم کہتے ہیں گیس. تو بات یوں ہی کہ اگر آپ کسی مادی شے کے پارٹیکلز کے درمیان ڈسٹینس کو بہت بڑھا دیں تو یہ گیس ہوگی، کم کر دیں تقریباً انٹرمیڈیٹ سی سچویشن ہو تو یہ لیکوڈ ہوگا، اور اگر اس فاصلے کو بہت ہی کم کر دیں تو سالڈ بن جائے گا. اب ظاہر ہے کہ اس دوران میں توانائی کی تبدیلیاں موجود ہیں. یعنی جب آپ سالڈ میں پارٹیکل جہاں بہت قریب ہیں اس کو دور کرنا چاہیں گے تو انرجی دینی پڑے گی. اب لیکوڈ بن گیا، لیکوڈ کے پارٹیکلز کو اور دور کریں گے تو پھر توانائی دینی پڑے گی، تو اس سے وہ گیس بن جاتی ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے اس مادے کی مختلف اشیاء کو دیکھنے کا. وہ کیا ہے؟ وہ ہے مادے کی مختلف شکلیں، جیسے مادہ ہے ایلیمنٹس کی شکل میں، کمپاؤنڈز کی شکل میں اور مکسچرز کی شکل میں. اپنے گرد و پیش میں دیکھیے، جو بھی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے یا وہ ایلیمنٹ ہوگی، یا وہ کمپاؤنڈ ہوگی، یا وہ مکسچر ہوگی، کوئی چوتھی چیز نہیں ہوگی. ایلیمنٹس بنیادی مادی اشیاء ہیں. پیریوڈک ٹیبل انہی بنیادی مادی اجزاء یا عناصر سے بنتا ہے. اس وقت جو معلومات کی گئی ہیں، جو ڈسکوریز کی گئی ہیں، تو یوں کہہ لیں کہ تقریباً 114 عناصر یا ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں، جن میں سے 92 یا 92 عناصر وہ ہیں جو قدرتی طور پر موجود ہیں، یعنی دے اکر نیچرلی ان دا یونیورس. بہت سے عناصر وہ ہیں جو زمین کے ارتھ کرسٹ میں موجود ہیں، یعنی زمین کے اوپر کے چھلکا یا قشر ارض کے اندر. تو قدرتی عناصر کے علاوہ دوسرے عناصر بھی ہیں. تو دوسرے عناصر کیسے بنے؟ تو یہ بنے ہیں نیوکلیئر چینجز کے دوران، نیوکلیئر ریئیکشنز کے دوران، جو نیوکلیئر ریئیکٹرز میں ہوتے ہیں.
تو یہاں سے یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ عناصر تقریباً 114 ہیں، اور انہی عناصر کو جب ترتیب دی گئی، ارینجمنٹ کیا گیا، تو اس سے پیریوڈک ٹیبل وجود میں آتا ہے۔ چاند ایک عناصر جیسے کہ بہت مشہور و معروف ہیں، لوہا، تانبا، آکسیجن، ہائیڈروجن، چاندی، سونا، پلاٹینم، یہ وہ عناصر ہیں جس سے آج کل ہر کوئی واقف ہے۔ لیکن بہت سے عناصر ایسے ہیں کہ جو تھوڑے کم پائے جاتے ہیں اور اتنے زیادہ وہ پاپولر یا عام آدمی کی معلومات میں نہیں ہوتے۔ یہی عناصر جب آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں، جڑتے ہیں، ان میں کیمیائی تبدیلیاں آتی ہیں، تو دوسری قسم کے سبسٹانسز بنتے ہیں، انہیں ہم کہتے ہیں کمپاؤنڈز، کیمیکل کمپاؤنڈز۔ مثلا ہائیڈروجن ایک ایلیمنٹ ہے، آکسیجن بھی ایک ایلیمنٹ ہے، مگر یہ دونوں جب آپس میں کیمیائی تبدیلی سے گزرتے ہیں تو پانی بنتا ہے۔ تو پانی جو ہے وہ عنصر یا ایلیمنٹ نہیں بلکہ ایک کمپاؤنڈ ہے۔ تو کیا فرق ہوتا ہے ایک ایلیمنٹ میں اور کمپاؤنڈ میں؟ یوں کہہ لیں کہ ایلیمنٹ کے کسی نمونے میں کوئی سیمپل لے لیں کسی ایلیمنٹ کا، لوہے کی ایک راڈ لے لیں، یا آپ لے لیں ایک چاندی کا ایک ورق لے لیں، یا ایلومینیم کی ایک شیٹ لے لیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایلومینیم کی اس شیٹ میں یا لوہے کے اس راڈ میں یا چاندی کے اس ورق میں ایک ہی قسم کے سارے ایٹمز موجود ہیں، آل ایٹمز آف دا سیم کائنڈ۔ اور اس میں جو بنیادی چیز آتی ہے وہ ہے ایٹامک نمبر۔ ایٹامک نمبر یعنی کسی ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹونز کی تعداد۔ یہ بات تو آپ کو پتا ہے کہ ایٹمز کے اندر آئسوٹوپس بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹم ہوتے ہیں جن میں نیوٹرانز کی تعداد مختلف ہو، لیکن ایک ہی ایلیمنٹ کے مختلف ایٹمز میں پروٹونز کی تعداد ہمیشہ ایک جیسی ہوگی۔ تو یہ ایٹامک نمبر یعنی کسی ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹونز کی تعداد، تو یہ علامت ہے، یہ کریکٹرسٹک پراپرٹی ہے، یہ خاصہ ہے کسی بھی عنصر کا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ایلیمنٹ کے تمام ایٹمز کا ایٹامک نمبر سیم ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پہ یوں کہیے کہ آپ کے لوہے کے اس راڈ میں تمام ایٹم ایک جیسے ہیں، چاندی کے اس ورق میں تمام ایٹم ایک جیسے ہیں، ایلومینیم کی اس شیٹ میں تمام ایٹم ایک جیسے ہیں۔ لیکن پانی، گلاس میں پانی ڈال لیجئے، پانی بھی مل کے بنا ہوا ہے ایٹم سے، مگر یہ ایٹم پھر جڑ کے تو بنائے ہوئے ہیں مالیکیولز۔ تو کیا پانی کے سیمپل میں سارے ایٹم ایک جیسے ہیں؟ تو جواب ہے نہیں، بلکہ سارے ایٹمز دو قسم کے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ تو اس بنیاد پہ یوں ہم فرق کر سکتے ہیں ایک ایلیمنٹ میں اور کمپاؤنڈ میں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مادے کی ایک تیسری شکل ہے، وہ ہے مکسچر۔ تو مکسچر میں ہم کس طرح سے ڈفرینشیشن کریں مکسچر اور کمپاؤنڈ کو، یا کمپاؤنڈ کو اور مکسچر کو اور ایلیمنٹ کو؟ مکسچر کیا چیز ہے؟ مکسچر پیور سبسٹنس نہیں ہوتا، بلکہ دو یا زیادہ سبسٹانسز کے ایسے آپس میں مکسڈ اپ مٹیریل کو مکسچر کہتے ہیں جس میں کوئی کیمیائی تبدیلی وجود میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ ہم چینی اور پانی کو ملا دیں، چینی کو پانی میں گھول دیں، حل کر دیں، ڈیزولو کر دیں، تو ایسا کرتے ہوئے اب آپ کے پاس جو چیز بنی ہے وہ مکسچر ہے۔ اس مکسچر کے اندر دو چیزیں ہیں، پانی اور چینی۔ تو کیسے فرق کریں کمپاؤنڈ میں؟ اس میں بھی دو سے زیادہ ایلیمنٹ ملتے ہیں اور کمپاؤنڈ بن جاتا ہے۔ تو یہاں مکسچر میں بھی دو سبسٹانس یا تین سبسٹانس سے زیادہ سبسٹانس مل سکتے ہیں۔ تو ان حالات میں کیسے ڈفرینشیٹ کریں؟ تو دیکھیے جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے بننے میں جو عناصر ہیں ان کی جو اماؤنٹ ہے یا ریشو ہے وہ نمبر آف ایٹمز ریمین آلویز کانسٹنٹ۔ پانی کا جب بھی ایک مالیکیول بنے گا تو دو ہائیڈروجن ایٹم اور ایک آکسیجن ایٹم کمبائن ہوں گے، لیکن مکسچر میں جب آپ نے چینی ڈالی پانی کے اندر تو آپ چینی کم بھی کر سکتے ہیں اور چینی کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ چینی کم کر دیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ چینی اور پانی کا یہ امیزہ کم میٹھا ہوگا، چینی کا اماؤنٹ بڑھا دیں گے تو مٹھاس میں، سویٹنس میں
اضافہ ہوتا چلا جائے گا. مگر دونوں صورتوں میں ہے مکسچر. یہ جو مکسچرز ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک مکسچر وہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ہوموجینئس مکسچر اور دوسرا ہیٹروجینئس مکسچر. ہوموجینئس مکسچر جیسے ہم نے بات کی پانی اور چینی کو پانی میں ڈیزالو کر دیا. اب یہ ایک ہی فیز ہے, آپ دیکھ کر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک چیز ہے یا زیادہ ہے, بس ایک ہی چیز نظر آتی ہے. بھرے ہوئے گلاس میں جو آپ نے چینی ڈال کے اس کو ڈیزالو کر دیا ہے, اب جہاں جہاں جس جگہ سے بھی آپ چکھیں گے آپ کو یکساں میٹھا لگے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی اور چینی کی جو ریشو ہے یا تناسب ہے وہ ایک جگہ ہر جگہ ہر پوائنٹ پہ وہ ایک جیسی ہے. اسی طرح کے مکسچر کو کہتے ہیں ہوموجینئس مکسچر. یہ جو ہوا ہے جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس میں کئی گیسیں موجود ہیں. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ اس میں تقریباً 78% نائٹروجن ہے, تقریباً 20% اس میں آکسیجن ہے اور بھی گیسیں ہیں. تو یہ ایک آمیزہ ہے گیسوں کا. مگر یہ کیسا آمیزہ ہے؟ ایک ایسا آمیزہ کہ جس میں ان گیسوں کی جو تقسیم ہے, ترتیب ہے, ڈسٹریبیوشن ہے وہ یونیفارم ہے. تو یہ بھی ایک ہوموجینئس مکسچر ہے. لیکن اگر آپ ریت کا اور نمک کا ایک مکسچر بنا لیں یا ریت کو پانی میں ڈال لیں تو ایسا کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ ترکیب یا کمپوزیشن وہ یونیفارم نہیں ہوگی. ریت کہیں زیادہ ہے, کہیں کم ہے. اور اگر ریت اور نمک کو ملا دیں تو کہیں ریت کا پارٹیکل بڑا ہے, کہیں نمک کا پارٹیکل بڑا ہے, تو یونیفارم کمپوزیشن نہیں ہوگی. اس طرح کے آمیزے یا مکسچر کو کہتے ہیں ہیٹروجینئس مکسچر. تو آپ کے گرد و پیش میں جو مادے کی شکلیں ہیں وہ ہیں ایلیمنٹ ہیں, کمپاؤنڈ ہیں اور مکسچر ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں ایلیمنٹس اور کمپاؤنڈز کی تو بنیادی طور پر تو یہی ہے نا, ایلیمنٹس ہیں جنہوں نے آپس میں کیمیکل کمبینیشن کرنی ہے اور کمپاؤنڈز بنانے ہیں. تو پھر ساری توجہ انہی دو پہ آ جاتی ہے. یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری ایک سبجیکٹ ہے جس نے کہ اپنی ایک لینگویج وجود میں لائی ہے. ہر سبجیکٹ کی یاد رکھیے, ہر سبجیکٹ کی اپنی ایک لینگویج, ایک زبان ہوتی ہے. اسی زبان میں ہم بات کرتے ہیں. جب میں کہتا ہوں ایٹم, جب میں کہہ رہا ہوں مالیکیول, جب عنصر کا لفظ استعمال کرتا ہوں یا کمپاؤنڈ کا یا امیزہ کا, تو بنیادی طور پر یہ کیمسٹری کی زبان ہے. اس زبان کو صدیوں کے ایک پورے عمل کے دوران میں ارتقاء یا ایوالو کیا گیا ہے. ہم آسانی کے لیے بہت ساری چیزیں کرتے ہیں, دیٹ از کنوینئنس. ہاؤ کین وی اسٹڈی دیم ود ایز, ود کنوینئنس. تو عناصر جو ہیں ان کے لیے ہم سمبلز یا علامتیں استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم ہائیڈروجن کا, جب ہائیڈروجن کا لفظ کہتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ اس کو لکھیں گے تو اس میں لکھنے میں وقت بھی لگے گا, کاغذ بھی زیادہ خرچ ہوگا, انک بھی زیادہ لگے گی اور یہ جگہ بھی زیادہ گھیرے گا. اس چیز کو دیکھتے ہوئے پورا ہائیڈروجن لکھنے کے بجائے کیمیا دان یہ کہتے ہیں کہ آئیے اس کی ایک علامت بنا لیتے ہیں اور اسی علامت کو ہم کہتے ہیں ایچ. آکسیجن کے لیے او کا جو لیٹر ہے یا حرف ہے وہ علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. نائٹروجن کے لیے این, ہیلیم کے لیے ایچ ای, آئرن کے لیے ایف ای, سوڈیم کے لیے این اے, سلفر کے لیے ایس, کاربن کے لیے سی, کاپر کے لیے سی یو, اور اسی طرح سے مختلف عناصر کے سمبلز یا علامتیں ہوتی ہیں. اور جب یہی عناصر مل کے کمپاؤنڈز بناتے ہیں تو پھر کمپاؤنڈز کے جو مالیکیولز یا ان کے جو اسمال ایس یونٹس ہوتے ہیں ان کو بھی تو اظہار کرنا ہے, ان کو بھی تو شو کرنا ہے. تو ان کو کیسے شو کریں؟ انہیں شو کرنے کے لیے مثلا پانی کو کیسے شو کریں؟ پانی مل کے بنا ہوا ہے ہائیڈروجن سے جس کو ایچ کی علامت سے شو کرتے ہیں, آکسیجن سے جس کو او کی علامت سے شو کرتے ہیں. تو اب پانی بن گیا ہے تو اس کو کیسے شو کریں؟ تو یقیناً آپ کہیں گے کہ ان کو شو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہائیڈروجن اور آکسیجن کی علامتوں کو ملائیں اور یوں پانی کو شو کریں. بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ ہم کہتے ہیں H2O. H2O, یہ H2O اصل میں کیا ہے؟ یہ کیمیائی فارمولا ہے
پانی کا. تو کمپاؤنڈز کو ہم شو کریں گے کیمیائی فارمولا کے ذریعے سے. چینی جسے سکروز کہتے ہیں، یہ کن عناصر سے مل کے بنی ہوتی ہے؟ یہ مل کے بنی ہوتی ہے کاربن سے، ہائیڈروجن سے اور آکسیجن سے. چنانچہ چینی کا یا شکر کا یا سکروز کا جو کیمیائی فارمولا بنے گا اس میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کو لائیں گے. لیکن فارمولا صرف یہی بات شو نہیں کرتا کہ یہ چیز کن عناصر سے مل کے بنی ہے، بلکہ وہ یہ بھی شو کرتا ہے کہ اس چیز کے ایک پارٹیکل یا مالیکیول میں مختلف عناصر کے کتنے ایٹمز موجود ہیں. مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں سکروز کی، تو اس میں کاربن 12 ہیں، C12H22O11. تو دس از ناؤ دا کیمیکل فارمولا آف سکروز، C12H22O11. گلوکوز ایک سادہ شکر ہے. گلوکوز ایک ایسی شکر ہے جو ہم سب کے جو بدن ہے اس کے خون کے نظام میں گھومتی ہے. یہی تو وہ شکر ہے جو ہمارے بدن کو توانائی دیتی ہے. یہ مل کے بنی ہوتی ہے کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے. اس کا فارمولا کیا ہے؟ تو C6H12O6. تو یوں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ایلیمنٹس مل کے کمپاؤنڈ بناتے ہیں تو کمپاؤنڈ کے اندر ایلیمنٹس کی ایک خاص ریشو یا نسبت ہوتی ہے. اسی نسبت کے اعتبار سے اس کے فارمولاز بنتے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایک اور طرف. دیکھیے ایٹم ہیں مختلف عناصر کے. سوال یہ ہے کہ کیا مختلف عناصر کے ایٹمز کی ماس یا کمیت برابر ہوتی ہے؟ تو جواب ہے نہیں، برابر نہیں ہوتی. کیوں برابر نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ مختلف عناصر کے ایٹمز کے اندر پروٹونز، نیوٹرونز اور الیکٹرونز کی تعداد مختلف ہوتی ہے. ہائیڈروجن میں 1 پروٹون ہے تو ہیلیم میں 2 ہیں، لیتھیم میں 3 پروٹون ہیں اور بیریلیم میں 4 ہیں، so on so forth. تو مختلف تعداد ہے ان فنڈامنٹل پارٹیکلز کی. ہر پارٹیکل کی ایک ماس ہوتی ہے. پروٹون کی ایک ماس ہے، نیوٹرون کی ایک ماس ہے، سملرلی الیکٹرون کی ایک ماس ہے. چنانچہ جب different number of these particles combine together to make an atom تو یقینی طور پر بننے والے ان ایٹمز کی ماسز بھی مختلف ہوں گی. مگر سوال یہ ہے کہ کسی ایٹم کی ماس کتنی ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ بے شک مختلف عناصر کے ایٹمز کی جو ماسز ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ہر عنصر کی ایٹم کی جو ماس ہے وہ اتنی تھوڑی ہے، اتنی کم ہے، انتہائی اسمال ہے کہ ہم اس کو عام طریقوں سے میئر نہیں کر سکتے. مگر ظاہر ہے کوئی حساب تو رکھنا ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہاؤ ٹو کمپیئر اینڈ میئر دا ماسز آف ایٹمس. یہاں سے ایک کنسپٹ آتا ہے ایٹامک ماس یا ایٹمی کمیت. تو ایٹامک ماس کیا ہے؟ سادہ طور پہ تو کہہ سکتے ہیں ایٹامک ماس کسی بھی عنصر کے ایک ایٹم کی ماس. بڑی اچھی بات ہے، بہت سادہ سی بات ہے. بٹ ہاؤ ٹو میئر؟ کسی بھی عنصر کے ایک ایٹم کی ماس اس کو میئر کیسے کریں؟ تو یہاں سے ایک بات جو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کبھی کسی چیز کو میئر کیا جائے گا تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ، ایک اسکیل، ایک ریفرنس بنایا جائے. آپ جب کسی دیوار کو ناپتے ہیں تو یقینی طور پر آپ اس کے لیے ایک اسکیل لے کے آتے ہیں. جب بازار میں کسی دکان کے اوپر چینی یا آٹا تولا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ یا میجرنگ سٹونز ہوتے ہیں. ہر چیز کو جب بھی ناپیں گے کوئی نہ کوئی ریفرنس سٹینڈرڈ لانا پڑے گا. ایٹم کے ماس کی بات ہے تو ایٹم کے ماس کو کیسے میئر کریں؟ یہ سوال ایک عرصہ سے ایک ڈائلیما، ایک نقطہ، ایک سوالیہ نقطہ بنا رہا.
بالآخر کیمسٹ یا کیمیا دانوں نے ایک طریقہ نکالا. وہ طریقہ یہ ہے کہ ان سارے ایٹموں میں سے کسی ایک ایٹم ہی کو ایک سٹینڈرڈ مان لیا جائے. پہلے آکسیجن کو اور ہائیڈروجن کو یہ سٹینڈرڈ مانا گیا. آج کل کاربن کو سٹینڈرڈ مانا جاتا ہے، مگر کاربن کے اندر بھی آئسوٹوپس ہوتے ہیں. تو کون سا کاربن ہے جس کو سٹینڈرڈ مانا جائے؟ تو اس کاربن کو جو کہ کامن ہے، دا موسٹ کامن آئسوٹوپ آف کاربن، جسے کہتے ہیں کاربن 12. تو کاربن 12 کا ایک ایٹم یہ ہمارا میجرنگ سٹون ہے، یہ ہمارا باٹ ہے، یہ ہے وہ پیمانہ یا اسکیل جس سے ہم ناپیں گے سارے عناصر کے ایٹمز کو. یہاں سے ایک یونٹ بنا جسے ہم کہتے ہیں AMU، ایٹامک ماس یونٹ. یہ ایٹامک ماس یونٹ کیا ہے؟ ایٹامک ماس یونٹ کی ڈیفینیشن ہے 1/12 into the mass of one atom of carbon 12، یعنی کاربن 12 کے ایک ایٹم کا 12واں حصہ. تو یہ ہمارا ایک AMU یا ایک ایٹامک ماس یونٹ ہے، اسی سے ہم ناپیں گے. لیکن جب ہم ایٹامک ماس کہتے ہیں ہائیڈروجن کی ایٹامک ماس، آکسیجن کی ایٹامک ماس، تو بات تھوڑی سی پیچیدہ ہے. اس میں ہمیں آئسوٹوپس کا بھی لحاظ رکھنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ آئسوٹوپس کی جو نیچرل ایبنڈنس ہے، ریشو ہے، وہ برابر نہیں ہے. کاربن 12 بہت ایبنڈنٹ ہے تو کاربن 13 بہت ہی مائنیوٹ پایا جاتا ہے. اسی طرح سے ہائیڈروجن کے جو آئسوٹوپس ہیں، آرڈینری ہائیڈروجن، پروٹیم اور پھر ڈیوٹیریم اور ٹریٹیم، تو یہ ہائیڈروجن جو ہیں ان میں جو آئسوٹوپس ہیں، آرڈینری ہائیڈروجن بہت کامن ہے، ڈیوٹیریم بہت کم اور ٹریٹیم تو بہت ہی کم ہے. مگر ہمیں پتا ہے کہ آرڈینری ہائیڈروجن کے مقابلے میں ڈیوٹیریم زیادہ بھاری ہے اور ٹریٹیم ڈیوٹیریم سے بھی زیادہ بھاری ہے. تو یعنی یوں کہیے کہ ہم نے دو چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے. نمبر ایک کہ کتنے آئسوٹوپس ہیں، کون کون سے آئسوٹوپس ہیں کسی عنصر کے، اور نمبر دو یہ کہ ان آئسوٹوپس کی جو نیچرل ایبنڈنس ہے دنیا میں جب وہ پائے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے اعتبار سے ان کی ریشو کیا ہے. ان دونوں چیزوں کو جب پیش نظر رکھیں گے تو جو ایٹامک ماس کا تصور بنے گا وہ ہوگا ریلیٹو ایوریج ایٹامک ماس. پھر سنیے، ریلیٹو ایوریج ایٹامک ماس. اس میں ریلیٹو کا کیا مطلب ہے؟ ریلیٹو کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ایٹامک ماس ہے یہ کاربن 12 کے ساتھ کمپیئر کر کے اس کو بنایا گیا ہے. اور ایوریج کا کیا مطلب ہے؟ ایوریج کا مطلب ہے کہ یہ عنصر اس کے سارے آئسوٹوپس اور ان کی نیچرل ایبنڈنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیلکولیٹ کر کے یہ ماس نکالی گئی ہے. مثلا کاربن 12 کی ماس کو مانا گیا ہے ٹھیک 12.00000، مگر ہمیں پتا ہے کہ کاربن 13 بھی ہے، کاربن 14 بھی ہے. تو ان آئسوٹوپس اور ان کی نیچرل ایبنڈنس کو جب پیش نظر رکھ کے کیلکولیٹ کریں گے تو جواب آئے گا 12.01. دیٹ از کہ یہ ہے ایٹامک ماس کاربن کا. اسی طرح سے ہائیڈروجن کے اندر مختلف آئسوٹوپس ہیں تو اس کا ایٹامک ماس ہے 1.008. یہ 1.008 کیا ہے؟ کیوں ہے یہ 0.008؟ اس لیے کہ ہم نے ہائیڈروجن کے آئسوٹوپس کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور ان کی نیچرل ایبنڈنس کو بھی پیش نظر رکھا ہے. تو یہاں سے جو تصور آتا ہے وہ ہے ریلیٹو ایوریج ایٹامک ماس کا، یعنی کاربن 12 کے ساتھ کمپیئر کر کے یہ معلوم کریں گے کہ کوئی ایٹم کاربن 12 کے ایک ایٹم کے مقابلے میں کتنا ہلکا ہے یا کتنا بھاری ہے. تو ایک عنصر لے لیں جیسے سوڈیم. سوڈیم کا ایٹامک ماس ہے تقریباً 23. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر عنصر کا ایک ایٹامک ماس ہوتا ہے.
جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ عنصر ایز اے ہول ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ دی ریلیٹو ابنڈنس آف دا آئسوٹوپس, تو ہاؤ مچ اٹ از ہیویئر آر لائٹر دین ون ایٹم آف کاربن 12. ناؤ جب یہی ایٹم آپس میں جڑتے ہیں اور جڑ کے بناتے ہیں مالیکیول یا کوئی کمپاؤنڈ, آئنک کمپاؤنڈ بناتے ہیں یا کوولنٹ کمپاؤنڈ بناتے ہیں, تو ایسا ہونے کے دوران میں جو کمپاؤنڈ بنا ہے اس کا بھی ماس ہوگا. سو یو کین کال اٹ فارمولا ماس, یو کین کال اٹ مالیکولر ماس. فارمولا ماس تو اس ماس کو کہتے ہیں کہ جو آئنک کمپاؤنڈز کا ایک فارمولا جو ہے, یہ امپیریکل فارمولا, اس کا جو ماس ہوتا ہے. مالیکولر ماس کیا چیز ہے؟ مالیکولر ماس کو ہم دو طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کمپاؤنڈ یا ایلیمنٹ کے ایک مالیکیول کا ماس جو یہ بتاتا ہے کہ یہ مالیکیول کاربن 12 کے ایک ایٹم کے مقابلے میں کتنا بھاری ہے. مگر سادہ طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مالیکیول جن عناصر سے مل کے بنا ہے, ان عناصر کے تمام ایٹمز کے ایٹامک ماسز کو آپس میں ایڈ کر دیا جائے, پلس کر دیا جائے, تو اس کے نتیجے میں جو ماس آئے گا وہ ہے مالیکولر ماس. سادہ مثال ہے واٹر کی. واٹر ہے H2O, ہائیڈروجن کے 2 ایٹم, آکسیجن کا 1 ایٹم. ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کا ماس ہے 1.008, آکسیجن کے ایک ایٹم کا ماس ہے تقریباً 16. دونوں کو ملا دیا H2O اور کمبائن کر کے ماسز, جواب آ گیا 18. تو واٹر کا مالیکولر ماس ہے 18. تو ایٹامک ماس, مالیکولر ماس, فارمولا ماس. فارمولا ماس جو امپیریکل فارمولا ہوتا ہے, سادہ ترین فارمولا کسی سبسٹینس کا, اور عام طور پہ جو آئنک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کے لیے امپیریکل فارمولا لکھا جاتا ہے, تو یہ فارمولا ماس اسی کو کہتے ہیں. ناؤ دا کوسچن از کہ ٹھیک ہے, ایٹم تو بہت چھوٹا ہے, اور ایٹم جب آپس میں کیمیکل ریئیکشن کریں گے, یا کمپاؤنڈز اور ایلیمنٹ آپس میں کیمیکل ریئیکشن کریں گے, یا 2 کمپاؤنڈز آپس میں کیمیکل ریئیکشن کریں گے, تو یقیناً ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اسی ایٹامک, آئنک یا مالیکولر لیول پہ ہوتا ہے. لیکن جب ہم اماؤنٹس لیتے ہیں تو ایک ایٹم تو نہیں لے سکتے, وہ تو ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو ہم تو ایک سرٹن کوانٹٹیز لیتے ہیں, ایلیمنٹ کی سرٹن کوانٹٹیز لیں گے, کمپاؤنڈ کی سرٹن کوانٹٹیز لیں گے. تو پھر یہاں پہ سوال ہوگا کہ ایک سرٹن کوانٹٹیز اگر ہم لیں تو اس میں کتنے ایٹم ہوں گے, اس میں کتنے مالیکیولز ہوں گے, یا اس میں کتنے کیٹ آئنز اور این آئنز ہوں گے. تو یہاں سے ایک نیا کانسیپٹ آتا ہے, وہ ہے مول کا کانسیپٹ. سو واٹ از مول؟ مول کیا چیز ہے؟ دیکھیے سادہ طور پہ تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاربن 12 کے 12 گرام لے لیے جائیں تو یقینی طور پر بے شک ہم کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن اس میں کاربن 12 کے ایٹمز کی ایک پرٹیکولر تعداد ہوگی. پھر سنیے, کاربن 12 کے 12 گرام لے لیں, اور یہ یاد رکھیں کہ کاربن 12 کاربن کی ایک خاص قسم ہے, یعنی موسٹ ایبنڈنٹ آئسوٹوپ, جس میں 6 پروٹون اور 6 نیوٹران ہوتے ہیں. تو کاربن 12 جس کاربن کو کہا گیا ہے, اس کاربن کے 12 گرام لے لیں تو کیا ہوگا, اس میں کاربن 12 کے ایٹمز کی ایک پرٹیکولر تعداد ہوگی. اس تعداد کو کہا گیا ہے ایووگیڈروز نمبر. ایووگیڈروز نمبر. اور یہ کتنی تعداد ہے؟ یہ ایووگیڈرو تو سائنٹسٹ کا نام ہے, تو ایووگیڈروز نمبر مین دی نمبر وچ واز گیون اور وچ واز پرپوزڈ بائی ایووگیڈرو. تو یہ نمبر کیا ہے؟ یہ بہت بڑا نمبر ہے, ہیوج, اور اسے کہتے ہیں 6.02 into 10 raised to power 23. 6.02 into 10 raised to power 23. So huge number. یہ اتنا بڑا نمبر ہے کہ زمین کے سارے انسان جو تقریباً 7 بلین ہیں, وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اس نمبر کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دے, اور فرض کیا کہ ایک سیکنڈ میں وہ ملینز کاؤنٹ کرتے ہیں, تو پھر بھی ان کو لاکھوں کروڑوں سال لگیں گے اس نمبر کو گنتے ہوئے. تو کاربن 12 کے
12 گرام کے اندر یہ تعداد ہوگی ایٹمز کی. اس تعداد کو ہم کہتے ہیں مول. تو یوں کہیے کہ واٹ از اے مول؟ مول از the amount of a substance which contains as many number of the atoms or molecules which the 12 gram of carbon 12 contains. یعنی کاربن 12 کے 12 گرام میں کاربن 12 کے ایٹموں کی جتنی تعداد ہوگی اتنی ہی تعداد اگر ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک مول ہے. 18 گرام پانی جب ہم لیتے ہیں تو اس میں بھی 6.02 into 10 raised to power 23 molecules ہوتے ہیں. سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 18 گرام پانی کا ایک مول ہے. آخر میں اس بات کو اب یوں کہہ لیں کہ بنیادی طور پر مول کیا ہے، اس کو ہم دو طرح سے بیان کر سکتے ہیں. ایک اماؤنٹ کے اعتبار سے کہ 18 گرام پانی ایک مول ہے یا 12 گرام کاربن 12 ایک مول ہے. لیکن دوسرا طریقہ اس کو ایکسپلین کرنے کا یہ ہے کہ ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں 1 درجن پینسلیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں 1 درجن مالیکیول، یا یوں کہیے 1 مول آف مالیکیولز. تو مالیکیولز کا بھی مول ہو سکتا ہے، ایٹمز کا مول ہو سکتا ہے، الیکٹرانز کا مول ہو سکتا ہے. سو ایک مول جو ہے وہ کسی چیز کا وہ ہے کہ جس میں ایووگیڈروز نمبر کے برابر پارٹیکلز ہوتے ہیں. مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج جو ہم نے سیکھا ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے یوں کہیے کہ کیمسٹری کی بنیادی زبان کو ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ میٹر کیا ہے، انرجی کیا ہے، انرجی اور میٹر کا آپس میں تعلق کیا ہے. ہم نے یہ بات سیکھی کہ میٹر کی مختلف کائنڈز یا فارمز کیا ہیں. ہم نے یہ سیکھا کہ ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر کیا ہوتا ہے. سمبلز کی بات کی، فارمولاز کی بات ہوئی، ایٹامک ماس کی بات کر لی ہم نے، اور پھر آخر میں ہم نے دیکھا مول. اور مولز ایک ایسی اماؤنٹ، ایک ایسی یونٹ ہمارے پاس آ گئی ہے کہ جس کی شکل میں ہم چیزوں کو کمبائن کرتے، ان کو سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر کیمیکل ایکویشن لکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.